ولید کے بیٹے مثنہ بن حارثہ نے خالد سے کہا، آگے فارس کی شہنشاہی کا ایک اور بڑا شہر ہیرا ہے، اسے تو فارس کا ہیرا سمجھ، لیکن اسے لینا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں حارثہ کے بیٹے، خالد نے کہا، امینشیا کی تمام فوج اور تمام عیسائی جوان ہیرا پہنچ گئے ہیں، وہ سب ہمارے مقابلے میں آئیں گے، انہیں مقابلے میں آنا چاہیے۔ مدائن کی کیا خبر ہے؟ آج ہی میرا ایک جاسوس واپس آیا ہے، مسنا نے بتایا۔ وہ بتاتا ہے کہ مدائن میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، کسرا کے محل میں ماتم ہو رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں سے اب فوج کا کوئی دستہ نہیں آئے گا۔ کیا یہ لوگ اب بھی نہیں سمجھے کہ تخت و تاج اور خزانے طاقت نہیں ہوتے کہ دشمن سے بچا لیں؟ خالد نے کہا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے سچے رسول کا پیغام دیں کہ طاقت اور ثروت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں ابن ولید، مسنا نے کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اس کے ساتھ ہی مجھے ہر اس خطرے کو کچلنا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خالد نے کہا، کفر کا سر کچلنا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی دور بڑا ہی نازک تھا، اسی دور میں اسلام کی عسکری روایات کی بنیاد رکھنی تھی۔ امت رسول کے لیے جذبے کی شدت اور اہمیت کا تعین کرنا تھا۔ اس روایت کی بنیاد اس اصول پر رکھنی تھی کہ نفری اور طاقت کی کمی شکست کا باعث نہیں بن سکتی، جذبہ اور اسلام کی محبت اس کمی کو پورا کر دیا کرتی ہے۔ خالد کو احساس تھا کہ وہ اس خیال سے پیچھے ہٹ آئے کہ لشکر مسلسل لڑ لڑ کر تھک گیا ہے اور نفری بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور اپنے مستقر یعنی مدینہ سے بھی دور ہٹتے جا رہے ہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہی روایت بن جائے گی، جہاں رکاوٹ یا کوئی دشواری پیش آ گئی سالار اپنی فوج کو واپس لے آئیں گے۔ خالد ایسی روایت قائم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد کو خلیفۃ المسلمین کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وقت کی خلافت کی پالیسی میں کفار کے ساتھ دوستی یا مذاکرات کا ذرا بھی دخل نہیں تھا۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھا جاتا تھا، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دشمن کتنی دور ہے اور کتنا طاقتور۔ اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار رہو اور اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔ خالد نے اتنی بڑی طاقت کے پیٹ میں جا کر بھی پیچھے ہٹنے کی نہ سوچی۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام دیتے اور اس کی تنظیم میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھیں تو وہ دور کر لیتے۔ مثنہ بن حارثہ نے انہیں بتایا کہ ہیرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو بھی خالد نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی نہ سوچی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خدا کی قسم، خالد نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچتے رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا، دوسرے سالار نے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے، خالد نے کہا، کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ نہیں ابن ولید، سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ تو آج یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے، کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ ہوگا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا یا اس کی فنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے، پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنگ مارا جائے اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں کے خوف سے کانپتا رہے۔
اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈا ہیرا ہے، جہاں کے حاکم ازادبا نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں ساتھ لائے تھے، وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ خالد نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہیرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ریگزاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ کشتیوں میں سوار لشکر کی حفاظت کے لیے خالد نے یہ انتظام کیا کہ دریا کے دونوں کناروں پر 100-150 گھڑ سواروں کو رکھا، جنہیں کشتیوں کے ساتھ ساتھ جانا تھا۔ فتح و نصرت سے سرشار لشکر جذبے اور اسلام کی محبت کے جوش سے دریائے فرات کے سینے پر چلا جا رہا تھا۔ جنگی ترانے کی ایک گونج تھی جو فرات کے پانی پر وجد طاری کر رہی تھی۔ پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلمانوں کی آواز ایک عزم، ایک جذبہ اور ایک جنون تھا۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول کا عشق تھا۔